آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آزمائش کیا ہے. بات کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آزمائش، لفظ آزمائش جو ہے یہ پرانے عہد نامہ میں ہمیں اس کا ذکر 6 مرتبہ ملتا ہے. نئے عہد نامہ کے اندر اسی لفظ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں 36 مرتبہ ملتا ہے. سب سے پہلے دین مسیحیت میں ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش کیا ہے. آزمائش جو ہے یہ ایک اردو لفظ کشش جو ہے یہ اس کا نام آزمائش ہے. انگلش میں اس کو اٹریکشن کہا جاتا ہے، جس میں ہر فرد بشر کا دل کرتا ہے کہ اس چیز کو جو دیکھنے میں اسے اچھی لگتی ہے اس کو حاصل کر لے. آزمائش انسانی زندگی میں 2 طرح سے داخل ہوتی ہے. نمبر 1، یہ آنکھوں کے ذریعہ سے انسان کے اندر داخل ہوتی ہے. دوسرا اس کا جو ڈور ہے وہ انسانی منہ ہے جہاں سے یہ انٹر ہوتی ہے. پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 6، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آنکھ انسان کا پہلا دروازہ ہے جہاں سے آزمائش انسانی زندگی میں داخل ہوتی. کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے میں اتنی پرکشش ہے، دیکھنے میں کتنی اٹریکٹیو ہے، اور پھر اسی چیز کو انسان حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزمائش کا جو پہلا ڈور ہے وہ انسانی آنکھ ہے. سو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منہ انسان کا دوسرا دروازہ ہے جہاں سے آزمائش انسانی زندگی میں داخل ہوتی ہے. جب کچھ دیکھ کر وہ کھانے کی خواہش کرتا ہے. یعقوب اور عیسو کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں تو میرے عزیزو، اس وقت عیسو جو تھا اس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ کھو دیا. اس وقت اس کی خواہش کیا تھی کہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کھاؤں، اور اس کی جسمانی خواہش نے، اس کے منہ نے، اس کے ٹیسٹ نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ کھو دیا. آزمائش انسانی زندگی میں اس وقت آتی ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. آزمائش انسان کی زندگی میں اس وقت آتی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. آزمائش کے حالات میں خدا ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر صبر، دینداری کے کردار کو فروغ دے. آزمائش ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہم پورے کامل ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو، روحانی طور پر بھی جب آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے تو خدا آپ کو نیکسٹ سٹیپ میں لے کر جانا چاہتا ہے اور برکت دینا چاہتا ہے جب ہم اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں. بتانا چاہتا ہوں کہ سم ٹائم ہم میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے بھی ہم پہ آزمائش آ سکتی ہے. آزمائش کی 2 اقسام ہیں. اچھی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور بری آزمائش بھی ہو سکتی ہے. آزمائش کے وقت ہم اپنے ایمان اور امید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. مقدس یعقوب رسول کا عام خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 12. مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے. پھر ایمان سے پختگی پیدا ہوتی ہے. ایمان سے انسان مضبوط ہوتا ہے.
اس کا توکل بھروسہ خدا کے اوپر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں آزمائش کے وقت بھی فخر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اور بلیس کرتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ پطرس رسول کا پہلا خط ہے، اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 8 ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی آزمانے والا ضرور آئے گا آپ کے پاس۔ آج بھی سب سے پہلے آپ کو شک میں ڈالے گا، اور دوسرے نمبر پر آپ کو جو آپ کی ضرورت ہے وہ سامنے رکھے گا۔ اور بزرگ داؤد کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں نقش کر لیں، یاد کر لیں، حفظ کر لیں، تاکہ جب آزمائش آئے، جب مشکل آئے، جب پریشانی آئے، جسمانی خواہش بڑھے، آنکھوں کی خواہش بڑھے، منہ کی زبان کی خواہش بڑھے، تو آپ اس کلام کے وسیلہ سے آپ اس کا مقابلہ کر سکے، آپ بھی ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب آزمائش آئے تو اس وقت آپ آزمائش میں اس کلام کے وسیلہ سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔